السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بینکنگ اینڈ بیونڈ ود واحد ہاشمی۔ میں نے پچھلے کلپ میں ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ میرے پاس 2 سوال آئے تھے، جن میں سے ایک سوال میں نے ایڈریس کیا تھا نان بینکر کے لیے، دوسرا سوال بینکر کا تھا۔ اور ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جو کراسنگ کے بارے میں ہماری کچھ معلومات پہ اضافہ کریں۔ کراسنگ کے حوالے سے برانچ کے اندر مختلف آراء ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ سوال پوچھنے والا اگر جونیئر ہے کوئی تو وہ خود اپنی رائے کو اپلائی نہیں کر سکتا۔ میں بینکر ہیں یا نان بینکر ہیں، سب کے لیے ایک بات میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ بینک میں جو بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، جس سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا وہ رسپانسیبل ہوتا ہے۔ لازمی ہے کہ اگر ایک کام مجھے نہیں آتا تو میں کسی سے پوچھوں گا اور اس کو پھر اس کے اوپر عمل درآمد کروں گا، لیکن کام کرنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں نے کہا تھا اس لیے میں نے کیا، کیونکہ میں اپنا جو کام کروں گا اس کا میں رسپانسیبل ہوں، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی خرابی ہوئی ہے، یا تو میں نے گائیڈنس لی ہو کوئی ای میل کے ذریعے سے، کوئی ریٹرن ڈاکومنٹ ہو میرے پاس کہ مجھے یہ گائیڈنس، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی آپ کو اس طرح سے نہیں دیتا، کیونکہ وہ یہ برانچ والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں ٹریننگ میں آپ نے سیکھی تھی، ٹریننگ میں سیکھ لی، اب آپ کو کوئی چھوٹی موٹی ہم آپ کو گائیڈنس دے سکتے ہیں، ٹریننگ تو نہیں دے سکتے آپ کو۔ اسی لیے بینکوں میں ٹریننگ سیٹ اپ پورا الگ سے ہوتا ہے اور باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ مجھے فلاں نے کیونکہ مشورہ دیا تھا لہٰذا میں نے کیا اور اب میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر بینکوں میں ایک ایڈمنسٹریٹو ایک فریز کہا جاتا ہے کہ ان پٹر ول کنٹریبیوٹ 100%، یعنی جس نے کام کو شروع کیا تھا نا، ان پٹ کیا تھا، اصل میں ساری ذمہ داری اس کی ہوتی ہے۔ دیکھیں وہ خدا نخواستہ جو آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ انکوائری ہے، وہ الگ، وہ بالکل الگ بات ہے۔ انکوائری میں ڈیٹیل دیکھی جاتی ہے، سیٹ کیا جاتا ہے کس نے غلطی کی، کتنی غلطی کی، کہاں غلطی کی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نارمل ڈیلی ڈے ٹو ڈے لائف کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں جب آپ اپنے کسی سینئر سے مشورہ مانگتے ہیں تو مشورہ دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، لیکن اگر ان کا مشورہ ہی غلط ہو، فرض کریں کسی وجہ سے، یا ان کا بھی نالج اس طرح کا نہ ہو اور وہ آپ کو بتا دیں اپنے حساب سے، تو ذمہ دار نہیں بنتے، وہ ذمہ دار آپ ہیں جنہوں نے وہ کام کیا ہوتا ہے۔ اب کراسنگ جو ہے، اس کا ہمیں بیسک مقصد سب سے پہلے سمجھ میں آنا چاہیے۔ یہ باتیں آپ کو ہو سکتا ہے بالکل بیسک لگیں، مگر سوال پوچھنے والوں کو، مجھے کیونکہ میں ایک ٹرینر ہوں، مجھے اس کو زیرو سے اٹھانا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کراسنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ کون لگاتا ہے؟ جس کے پاس چیک ہو، ٹھیک ہے؟ تو کراسنگ کے حوالے سے یہ ایک لیگل اپلیکیشن ہے چیک کے اوپر، یعنی اٹ از کورڈ انڈر نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881 سیکشن 123 اینڈ 124 اینڈ 125۔ 123 اور 124 کراسنگ کو ڈسکس کرتی ہیں، سیکشن 123 اور 124 میں ابھی بعد میں اس کو لگا دوں گا، اس کا جو ٹیکسٹ ہے، تاکہ آپ سے پڑھ بھی سکیں 123 کیا کہہ رہا ہے اور 124 کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ کراسنگ کو ڈسکس کرتی ہیں، اور 125 یہ ڈسکس کرتی ہے کہ کون کراسنگ کر سکتا ہے اور کون اس کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں، اس کا یہ ریفرنس ہے۔ آپ کسی وقت بھی اپنے کسی سینئر کو، کسی جونیئر کو، کسی کو سمجھاتے وقت، کوئی جواب دیتے وقت یہ ریفرنس استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس لیے ہم لوگوں کو ہر وقت یہ زبانی یاد نہیں ہوتے، لیکن آپ کم سے کم اس کو نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں کہ یہ تعلق ہے کراسنگ کا۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں، ان کو پڑھنے کے سیکشن پڑھنے کے بعد آپ کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آئے گی، جب تک آپ نے کراسنگ دیکھی نہ ہو نا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑی مشکل الفاظ ہیں، بڑا مشکل کنسیپٹ ہے، ظاہر ہے ہم نے بھی اپنے ٹیچر سے سیکھا کہ اس کو کیسے اپلائی کرتے ہیں۔ بینکنگ نالج جو ہے وہ خالی نالج نہیں ہے، اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، یعنی جو آپ سیکھتے ہیں نا اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، یہ دوسرے نالج کی طرح نہیں ہے پڑھ کے بیٹھ گئے اس پر جو مرضی کرتے رہے۔ تو یہاں پر آپ کو اپلیکیشن کی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب جب آپ نے سیکشن 123 کا ریفر کیا تو وہ ہے جنرل کراسنگ۔ جنرل کراسنگ کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ جو کراسنگ کر سکتے ہیں، اور 124 جو ہے وہ اسپیشل کراسنگ ہے۔ یہ میں آپ کو بعد میں بھی بتاتا ہوں جنرل اسپیشل کراسنگ کا کیا فرق ہوتا ہے۔ اب جو کراسنگ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کراسنگ کرتا کون ہے؟ عام طور پر ہولڈر، جس کے پاس چیک ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ ہولڈر کرتا ہے نا عام زبان میں، لیکن بہرحال قانون اجازت دیتا ہے جس کے پاس چیک ہو اس کو کراس کر سکتا ہے، چاہے وہ اسپیشل کرے چاہے جنرل کرے۔ یہ بڑی الگ سے ڈسکشن ہے، ٹیکنیکل ہے جو بینکرز کے لیے۔ اچھا، اب کراسنگ کون کرتا ہے ہم نے دیکھ لیا نا، جس کے پاس چیک کو کراس کرنا ہوتا کیا ہے، وہ 2 لائنیں چیک کی فیس پہ لگا دیں، اسٹریٹ ایسے سیدھی لگا دیں، بس لگا دیں، جیسے مرضی لگا دیں، چیک کی فیس کے بعد 2 لائنیں، فیس پر کسی بھی جگہ 2 لائنیں لگا دی جائیں تو چیک کراس ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہیں چیک کے لیفٹ سائڈ ٹاپ کارنر پر لگاتے ہیں کراسنگ، تاکہ کوئی اور اس کے الفاظ اس کے اندر نہ آ جائے، لیکن یہ قانون کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ چیک پہ اگر 2 اسٹریٹ لائنیں لگا دی جائیں اس طرح پیرلل، اور اس طرح یعنی کہ سیدھی ہوں، اس طرح کھڑی ہوں، چیک کراس ہو جاتا ہے۔
کیوں کیا جاتا ہے کراس چیک کو؟ کراسنگ کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس چیک کو کاؤنٹر پر کیش پیمنٹ نہ کی جائے، کچھ بھی ہو جائے، چیک بیئرر ہے، چیک آرڈر ہے، چیک انڈورس ہے، جو بھی ہے، چیک کاؤنٹر پر کیش نہیں ہوگا۔ اب کون اس کی پیمنٹ لے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کراسنگ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، 2 لائنوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ جنرلی سمپل بات جو ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کراسنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیک اب کاؤنٹر پر پے نہیں ہوگا، یعنی کیش نہیں ہوگا، یہ اکاؤنٹ میں ہی ٹرانسفر ہوگا، چاہے ود ان سیم برانچ ہو، چاہے ود ان سیم بینک ہو، چاہے انٹر برانچ انٹر بینک ہو۔ چیک کراس ہوگا تو برانچ کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو سکتا ہے، یعنی میں نے آپ کو کراس چیک دیا، آپ کا اکاؤنٹ اسی برانچ میں جس میں میرا اکاؤنٹ ہے، تو آپ اس کو کاؤنٹر پہ کیش نہیں لے سکتے، آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنا ہوگا اور وہاں سے آپ اس کی کیش لیں گے، یعنی اپنے اکاؤنٹ سے پھر نکلوائیں گے۔ کراسنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کی سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے ڈرور کے لیے، چیک دینے والے کے لیے، اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اس چیک کی پیمنٹ کس نے لی۔ دیکھیے تو 24% اس کی چیک پیمنٹ فرض کریں ہاتھوں ہاتھوں گھوم جا رہا، تو جس نے فائنلی پیمنٹ لی اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا، تو وہ اپنے اکاؤنٹ میں جائے، میں نے اگر آپ کو چیک دیا تو آ کے ڈیبٹ تو میرے اکاؤنٹ میں ہوگا، چاہے کہیں سے بھی گھوم کے آئے، تو میں اپنے اکاؤنٹ کو دیکھ کے یہ ویریفائی کر سکتا ہوں کہ یہ چیک میرا کس کو پے ہو گیا ٹھیک ہے نا، اس کا ریکارڈ مل سکتا ہے۔ اس ریکارڈ کو پروڈیوس کیا، کیش میں کیا پرابلم ہوتا ہے، کیش لے کے بندہ چلا گیا نا، یہ تو پتہ لگ جائے گا کہ کیش لے لی کسی نے، لیکن کس نے لے لی وہ نہیں پتہ لگے گا، اور وہ کیمرے یہ وہ لمبی کہانی ہے، نارملی آپ کو یہ ویریفائی نہیں ہو پائے گا کہ جس کو آپ نے چیک دیا تھا اسی نے کیش لیا نہیں لی، یہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں سے کیش لی۔ تو جب کوئی بندہ ہی چاہتا ہے، کوئی کسٹمر ہی چاہتا ہے، کوئی اکاؤنٹ ہولڈر چاہتا ہے، کوئی ڈرور کو پے کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس چیک کو کوئی دوسرا بندہ اگر لے تو میرے علم میں ہو کہ پیسے گئے کس کے پاس، اس چیک کو کراس کر دیا جاتا ہے۔ کراسنگ کا ایفیکٹ یہی ہے بس کہ اس کو کاؤنٹر پر کیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب فرض کریں غلطی سے آپ نے کراسنگ کر دی تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے کراس ہو گیا؟ نہیں، وہ میں نے کہا کہ سیکشن 125 بتاتا ہے کہ یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے کہ کراسنگ کو ختم کیا جا سکے۔ وہ آگے جا کے میں اس سیگمنٹ کو، میرا خیال ہے کہ میں نے 4 یا 5 میرے اس کے اوپر کلپس بنیں گے چھوٹے چھوٹے، تاکہ وہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہی کلپ میں اگر ساری چیزیں بتا دوں گا تو ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ رہیں یا آپ کو بار بار ریفر نہ کرنی پڑے، تو چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے آپ سے شیئر کروں گا، 4 یا 5 کلپ میں ٹوٹل ہوگا۔ اچھا اب یہ دیکھیے، آپ نے جب چیک کو کراس کر دیا تو یہ کاؤنٹر پر جو کیشیئر بیٹھا ہے، کیش افسر بیٹھا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی پیمنٹ اب کس طرح ہوگی، یعنی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ کاؤنٹر پر پیمنٹ اس کی نہیں لی جا سکتی، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب ایک جو چیک پریزنٹ کر رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو اس کی کیش چاہیے، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ جس نے آپ کو چیک دیا ہے، یعنی ہم بینک میں ڈرور کہتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں اکاؤنٹ ہولڈر جس کے سائن ہے چیک کے اوپر، صرف وہ اس کو ختم کر کے، یعنی کیسے اس کو کاٹے گا اور ایک فل سگنیچر کر دے گا، چیک دوبارہ اوپن ہو جائے گا، یعنی ریڈی فار کیش ہو جائے گا۔ پھر بھی اس کو کیسے پیمنٹ کریں گے وہ اس کو دیکھ کے۔ تو جنرل کراسنگ جو ہے یہ 2 لائنیں ہیں، 2 لائنیں ڈال دیں، اب چیک کراس ہو گیا، اب اس کی پیمنٹ جو ہے جب تک کراسنگ موجود ہے اکاؤنٹ کے ذریعے سے ہوگی۔ اکاؤنٹ کہاں پر ہے؟ جہاں پر بھی ہو۔ اکاؤنٹ نہیں ہے تو کسی اور کے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کریں، اگر ہو سکتا ہے وہ، تو وہ میں آپ کو جب کراسنگ کی ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، تو پھر وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈالیں اور اس سے چیک لیں، لیکن جہاں بھی جائے گا یہ جب تک کراسنگ لگی رہے گی چیک اوپن اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اب جنرل کراسنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ کراسنگ ہے جس میں آگے 5 الگ الگ طریقے ہیں جو کہ اسی سیکشن 123 کے ایکسپلینیشن میں لکھے ہوئے ہیں۔ بھائی کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ بینکر کو یہ ایک سے لمیٹیشن دی گئی ہے تاکہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے کراسنگ نہ کرتا رہے نا۔ مثلا میں نے کراسنگ کی، لکھ دیا آئی لو یو، اب یہ کراسنگ کے الفاظ کے برے الفاظ تو نہیں آئی لو یو، لیکن اس کا ایفیکٹ کیا ہے، یعنی اب اس کو اپلائی کیسے کریں گے؟ تو بینکر کہے گا نا کہ اپ سائڈ ہے بھائی، میں تو اس کی پیمنٹ نہیں کر سکتا، کاؤنٹر پہ کیش تو ہوگا نہیں، کس کے اکاؤنٹ میں جائے، تو جو کچھ لکھا ہے نا، اس لیے اللہ نے ریسٹرکٹ کر دیا۔ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے یہ قانون لکھا تھا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیا کہ یہ 5 4 6 طریقے ہیں جن کے تحت کسٹمر کراسنگ کر سکتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور قسم کی کراسنگ کی ہے اور بینکر اس کو اپنی وزڈم سے سمجھ سکتا ہے، پروڈنس سے سمجھ سکتا ہے اس کراسنگ کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے یا ہے، تو وہ پھر کر لے، مگر اس میں پروٹیکشن ختم ہو جائے گی۔ پروٹیکشن اس لیے ختم ہو جائے گی کہ بینکر پروٹیکٹڈ ہے سیکشن 123 کے تحت ان کراسنگز کے اوپر جو اس میں منشن ہو گئی ہیں کہ یہ کراسنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مثلا اوپن کراسنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ کمپنی کراسنگ ہوتی ہے، ریسٹرکٹیو کراسنگ ہوتی ہے، ناٹ نیگوشیبل کراسنگ ہوتی ہے، اور ناٹ ٹرانسفریبل کراسنگ ہوتی ہے۔ یہ مختلف قسم کی کراسنگ ہیں، ان کو میں اگلے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، یہ الگ الگ ان کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔
تو ہم نے یہ آج یہ دیکھا کہ کراسنگ اصل میں کس کو کہتے ہیں. یہ عام آدمی بھی اس بات سمجھ سکتا ہے. اب دیکھیے ایک بندے نے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ سے کراسنگ کر دی, ڈرور نے جو بھی لے کے, ڈرور تو نہیں ہے وہ, کوئی بھی کسٹمر کے پاس چیک ہے, اپنے ہاتھ سے کراسنگ کر دی, اور آپ نے سے کہا بھائی پیمنٹ نہیں ہو سکتا, تو کہہ رہا جی دیکھیں آپ کے خدا کی قسم میں نے آپ کے سامنے کی ہے, میری مہربانی کریں. میں بھائی کیوں آپ نے کراسنگ کی, آپ کا اپنا چیک ہے نہیں, تو کیوں جی میں دیکھ رہا تھا لوگ کراس کرتے ہیں. کچھ بھی ہو گیا, اگر 2 لائنیں لگا دی گئی اس کے اوپر فیس کے اوپر, اب وہ چیک کاؤنٹر پر کیش نہیں ہوگا, وہ جتنا مرضی روتا ہے. ہم بینک میں جو پیمنٹ کرتے ہیں وہ انسانی ہمدردی کے تحت نہیں کرتے, لیگل ابلیگیشن کے تحت کرتے ہیں, اور آپشنز ہوتے ہیں لا میں, ان آپشنز کو اپلائی کرتے ہیں بینکنگ لا میں, بینکنگ پریکٹس میں, پروسیجر میں, ایس او پیز میں, اسٹیٹ بینک کے ریگولیشن کے تحت. تو ہم اس طرح جب تک کہ کراسنگ کا چیک اوپن نہیں ہوگا اس کی پیمنٹ نہیں کر سکتے. تو پہلی بات جنہوں نے سوال کیا تھا ان کو یہ بات تب کلیئر ہو گئی کہ کراسنگ کیا ہوتی ہے. 123 ڈسکس کرتا ہے جنرل کراسنگ کو, 124 ڈسکس کرتا ہے اسپیشل کراسنگ کو. اب میں یہاں پر تھوڑا سا مختصراً اسپیشل کراسنگ بتا دوں. اس کا تعلق اصل میں اسپیشل کراسنگ کوئی الگ سے کراسنگ نہیں ہوتی, وہی 2 لائنیں, مگر اسپیشل کراسنگ 124 سیکشن میں اس کراسنگ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کراسنگ اندر کسی بینک کا نام مکمل لکھ دیا جائے. مثال کے طور پر بینک الحبیب لمیٹڈ, سبی برانچ کوئٹہ ہے, جو بھی اس کا بنتا ہے, بلوچستان جو بھی ہے. اب یہ اسپیشل کراسنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیک کی پیمنٹ بینک الحبیب سبی برانچ کے ذریعے سے ریسیو کی جائے گی. کوئی اور بینک اگر اس کو پریزنٹ کرے گا تو پیئنگ بینک اس کو واپس کر دے گا. یہ بات ذرا تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے نان بینکر کو سمجھنے کے لیے, بینکر کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. میرے پاس چیک ہے, فرض کرے میرے پاس چیک ہے الائڈ بینک کا, اس کے اوپر کراسنگ میں نے جا کے جمع کرایا اس کو اپنے بینک حبیب میٹرو بینک میں سبی میں. اب حبیب جو الائڈ بینک ہے اس کی پیمنٹ حبیب میٹرو سبی کو ہی کر سکتا ہے. کسی اور بینک کو اگر پیمنٹ کرے گا تو پیئنگ بینک یعنی الائڈ بینک اگر کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار ہو جائے گا, کیونکہ یہ پراپرٹی کس کی بن گئی, حبیب میٹرو سبی کی. اب وہی اس کو اب حبیب بینک کلفٹن برانچ کا چیک ہے, اس کے اوپر کراسنگ لکھی ہوئی ہے الائڈ بینک کلفٹن برانچ کی. تو اب یہ چیک کلیکٹ ہوگا الائڈ بینک کلفٹن برانچ سے. چیک کس کا ہے, حبیب بینک کلفٹن برانچ کا. کراسنگ یعنی جمع کہاں ہوا ہے, الائڈ بینک, اسے کہتے ہیں اسپیشل کراسنگ. اب اگر حبیب بینک کلفٹن کسی اور بینک کو اس کی پیمنٹ کر دے ادر دین الائڈ بینک کلفٹن, اور کوئی بعد میں نقصان ہوا اس چیک کے اوپر یا کوئی کلیم آ گیا, تو حبیب بینک کلفٹن برانچ رسپانسبل ہو جائے گی فار رانگ پیمنٹ آف دی کراس چیک, کیونکہ اس کو اسپیشل کراس کیا گیا تھا الائڈ بینک کے لیے. چیک حبیب بینک کا ہے مگر کیونکہ کراسنگ یعنی جو اکاؤنٹ ہولڈر ہوگا وہ الائڈ بینک کا ہوگا نا, کلفٹن کا, اس نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرایا الائڈ بینک میں, وہاں سے وہ جائے گا, جو بھی پروسیجر ہے اس کو کلیکٹ کرنے کا وہ جائے گا حبیب بینک کلفٹن برانچ میں. تو اس کو کہتے ہیں اسپیشل کراسنگ. یہ ایک طرح کی بائنڈنگ ہو جاتی ہے, اور اب یہ چیک بالکل محفوظ ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ آپ سے گم ہو جائے, سڑک پہ گر جائے, کوئی دوسرا چیک اس کی بینک اس کی پیمنٹ نہیں لے سکتا. اسی طرح کراس چیک محفوظ ہو جاتا ہے. کراس چیک آپ سے مس پلیس ہو جائے, کوئی چوری کر لے, آپ کی جیب سے نکال لے, بے شک سمپل کراسنگ ہو, 2 لائن لگی, پھر بھی جب وہ پیمنٹ ہوگی تو کسی نہ کسی اکاؤنٹ میں ضرور ہوگی. جس بھی اکاؤنٹ بھی ہوگی آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ پیسہ کس نے لے لیا. اب آپ سے تو چیک گر گیا تھا نا, اس کا مطلب پیمنٹ بہرحال غلطی ہوئی ہے جس کو بھی ہوئی ہے, تو ایک ڈاکومنٹری پروف آپ کے پاس آ جائے گا. تو اب دیکھیں اگر یہ چیک آپ کو اوپن چیک ہوتا, ان کراس ہوتا, کوئی پیمنٹ لے جاتا, تو اب اس میں بینک کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ کس کو پیمنٹ کر دی, کیونکہ وہ اگر چیک ادروائز ان آرڈر تھا, پریزنٹ کرنے والا ایک کمفرٹیبل طریقے سے پیمنٹ لے رہا ہے, یعنی لگ رہا ہے کہ ان ڈیو کورس پیمنٹ ہو رہی ہے, تو وہ بینک کی اس میں ذمہ داری کوئی نہیں کہ چیک گم گیا تھا اور وہ کیسے پیمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ بھی اگر مجھے موقع ملا تو میں کیش افسرز کے لیے جو کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کیش افسر ہوں یا مینیجر ہوں, مینیجر آپریشن ہوں, جو بھی, ان کے لیے میں سیکشن 10 ڈسکس کروں گا جو پیمنٹ سے متعلق ہے, بیرر یا آرڈر چیک کے کاؤنٹر کے اوپر پیمنٹ, تو اس میں ان کو کیا پروویژن موجود ہے. تو یہ دیکھیں ہم نے آج صرف کراس چیک کی بات کی. اب آپ نے سمجھ لیا کہ کراسنگ 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے جنرل کراسنگ, ایک ہوتی ہے اسپیشل کراسنگ. جنرل کراسنگ وہ کراسنگ ہے جس کے سیکشن 123 ڈسکس ہوا ہے, کہ جس کے اوپر 2 لائنیں ڈال دی جائیں کراس میں پیرلل چیک کے فیس کے اوپر, بیک سائڈ پہ کراسنگ کوئی معنی نہیں ہوتی, اور اس کراسنگ کے اندر جو کچھ لکھا جائے بینک اس پہ عمل کرے گا, اور جو کچھ اندر لکھا جاتا ہے وہ گیون ہے سیکشن میں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور الفاظ اس لائنوں کے اندر لکھ دیے جائیں تو بینک کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو اگر سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہے, پیمنٹ کر دیتا ہے, تو وہ اپنے رسک کے اوپر پیمنٹ کر دیتا ہے. لیکن اگر بینک واپس کر دے تو بینک کے خلاف کوئی قانونی چارہ جو یعنی کہ
سو نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کراسنگ کے اندر الفاظ لکھے گئے ہیں وہ نہیں ہیں جو کہ گیون ہے انڈر سیکشن 123. اور 124 ڈسکس کرتا ہے اسپیشل کراسنگ کو. اسپیشل کراسنگ وہ کراسنگ ہے جس میں کسی بینک کا نام کراسنگ کے اندر لکھ دیا جائے. وہ بینک ظاہر ایگزسٹ کرتا ہو. اب اگر وہ بینک ایگزسٹ نہیں کرتا تو یہ چیک ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ جب بینک ایگزسٹ نہیں کرتا اور کراسنگ لگا دی گئی ہے تو اس کو ختم کون کرے گا؟ تو نیا ہی چیک لینا پڑے گا. یہ پوزیشنز ہیں، جب آپ کو سچویشن میں جائیں گے تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. یہاں میں نے صرف آپ ابھی ڈسکس کیا اس سوال کو کہ کراس چیک کیا ہوتا ہے. اس میں ان کا 3 سوال تھے جو میں 1 بائی 1 ڈسکس کروں گا. لیکن اگر وہ نہ بھی سوال کرتے تو میں ضرور اس کو اسی طرح ڈسکس کرتا کہ کراس چیک جو ہے وہ خالی 2 لائنیں لانے سے کراس ہو جاتا ہے، لیکن اب اس کے اندر جو لکھا جاتا ہے اس کو ہم ابھی اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ریچ بڑھ جائے. آپ کا شکریہ.